تو اسٹوڈینٹس آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے قرارداد لاہور۔ قرارداد کہتے ہیں بہت سے لوگوں کا ایک بات پر متفق ہو جانا، یعنی جو متفقہ رائے ہوگی اس کو ہم قرارداد کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ قرارداد ہوئی تھی لاہور میں، جس پہ بہت سے مسلمان ایک بات پر متفق ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنا ایک مطالبہ پیش کیا تھا۔ تو اس قرارداد لاہور میں کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ قرارداد مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی اور شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی، یعنی جو پیش کی تھی وہ شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی تھی، اور جس کی صدارت میں ہوئی تھی، یعنی کہ جو اس کو گائیڈ کر رہا تھا، جو اس کو لیڈر تھا، وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اور شیر بنگال مولوی فضل الحق نے یہ پیش کی تھی۔ مولوی اے کے فضل الحق کو شیر بنگال کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ بنگال کے لیڈر تھے اور بہت ہی اسکلفل اور بریلینٹ پرسن تھے، اس لیے ان کو شیر بنگال کا نام دیا گیا۔ تو قائد اعظم نے کیا کیا، اپنی صدارتی تقریر میں مسلمانوں کے سیاسی مسائل پر روشنی ڈالی اور دو قومی نظریے پر روشنی ڈالی کہ مسلمانوں کو کن کن سیاسی مسائل کا سامنا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی قوم، ان کی شناخت علیحدہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے نظریات، ان کے عقائد اور ان کے اعمال بھی الگ ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنا ایک مطالبہ پیش کیا قرارداد لاہور میں۔ اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ مطالبہ کیا تھا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں قرارداد کا متن کہتے ہیں حوالے کو یا عنوان کو۔ تو قرارداد کا متن کیا تھا؟ قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے۔ یعنی کہ مسلمانوں کی جو متفقہ رائے تھی، یعنی جو ان کی قرارداد تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس ملک میں وہ کوئی سا بھی ایسا قانون جو کہ ان اصولوں کی بیس پر نہ بنا گیا ہو، اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور وہ اصول کیا تھے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اصول تھے جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی۔ وحدتیں کہتے ہیں ایریوں کو، یعنی جن کی ایک اسپیسیفک رینج ہو، اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک کا جو ایریا ہے اس کو ہم بولتے ہیں وحدت۔ اور جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کا مطلب ہے کہ وہ جو ایریے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کی لوکیشنز ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ان کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے، حد بندی کہتے ہیں تقسیم کو، اور ایسے خطوں میں کی جائے، خطہ کہتے ہیں زمین کا ایک ٹکڑا، یعنی ان کو اس طرح سے تقسیم کیا جائے، بے شک وہ علاقوں میں مناسب رد و بدل کے ساتھ، یعنی کہ ان کی رینج میں تھوڑا بہت فرق ڈال کر کیا جائے، کہ وہ اس طرح سے کیا جائے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں۔ یعنی جو وحدتیں تھیں ان کی جو تقسیم ہے اس طرح سے کی جائے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں، یعنی جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہوں وہ علاقے علیحدہ کر دیے جائیں ان علاقوں سے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں۔ اور وہ علاقے کون سے ہیں؟ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے۔ ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاستوں کی شکل میں کی جائے، تشکیل کہتے ہیں بنانا، یعنی وہ اس طرح بنائی جائیں کہ وہ بالکل آزاد ہوں، کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو۔ یعنی جو علاقے ہم نے جو مسلم اکثریت والے علاقے ہم نے علیحدہ کیے ہیں، جو مطالبہ ہم نے پیش کیا ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ مسلم اکثریت والے علاقے علیحدہ کر دیے جائیں، ان کو اس طرح علیحدہ کیا جائے کہ وہ بالکل آزاد ہوں اور ان کو مکمل اقتدار ہو، یعنی مکمل اتھارٹی ہو کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، وہ خود مختار ہوں اور انہیں کسی کے حکم کی تعمیل نہ کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، یعنی جو آزاد مسلم اکثریت کے علاقے علیحدہ کیے ہیں ان میں اگر کوئی اقلیت موجود ہے تو ان کے حقوق کا بھی مکمل خیال رکھا جائے گا، اور کیا ہے، اور وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں، یعنی جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں پر بھی ان کے حقوق اور مفادات کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ تو اس طرح سے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ مسلمان اکثریت والے علاقے علیحدہ کر دیں اور اس طرح علیحدہ کریں کہ وہ بالکل آزاد ہوں اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوں، اور ان مسلم اکثریتی علاقوں میں اقلیتوں کا مکمل خیال رکھا جائے گا، اور جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہوں گے وہاں پر بھی ان کو ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ دیا جانا چاہیے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا۔ تو گاندھی اور ہندوؤں نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ برطانوی پریس نے، یعنی میڈیا نے اس کو
اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دے دیا، یعنی ان کا مذاق اڑایا ہے کہ یہ پاکستان صرف جناح کا ہے، ان کے خیالوں کا ہے۔ اس قرارداد کے صرف 7 سال بعد مسلمانان برصغیر نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔ برطانوی پریس میں تو اس کو مذاق بنا دی گیا، لیکن پھر بعد میں دیکھا گیا کہ صرف 7 سال بعد ہی جو جناح کا پاکستان وہ تشکیل میں آ گیا اپنی جدوجہد کے نتیجے میں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آگے ہم پڑھیں گے کرپس مشن ان دا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔